السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. ایک اور سیریز اس چینل پہ سٹارٹ کی گئی ہے جو کہ ہے برتھ منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. اس میں بھی آپ کو اپنے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ کافی انفارمیشن مل جائے گی، جس کا جو زوڈیک سائن ہے اس منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ چینل کی پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے، اپریل کے منتھ میں 5 پلینٹس ایک زوڈیک سائن میں موجود ہیں جو کہ آپ کے جس ہاؤس پر اثر ڈالیں گے اس میں بھی پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. یہ سارے پرابلمیٹک نہیں ہیں، لیکن ان میں سے بہت سو کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. جیسے اس وقت میں سن موجود ہے، مرکری موجود ہے، وینس موجود ہے، سیٹن موجود ہے، راہو موجود ہے. یہ پائسز میں موجود ہے اور یہ 14 اپریل تک کنڈیشن رہے گی. اس کے بعد سن کا ٹرانزٹ ہو جائے گا اور گریجولی تمام پلینٹس جو ہیں وہ اپنی اسپیس ایک ساتھ سے چھوڑ دیں گے. لیکن جب تک یہ اکٹھے ہیں یہ نہ تو سارے بہت اچھا امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے، نہ تو بہت برا امپیکٹ ڈال رہے ہوں گے. یہ انڈیویجول شاید اتنے پرابلم کریٹ نہ کریں، لیکن جب ان کا اکٹھا ہونا ہے تو یہ اس وقت میں بہت سارے ایشوز کریٹ کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں میں پرابلم کریٹ کر دیتا ہے، جن میں ڈیسیژن میکنگ ابیلٹی کا افیکٹ ہونا شامل ہے. فیصلے خراب ہو جاتے ہیں، بیہیویئر کے ایشوز کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، ایگو، موڈ سوئنگز، انا کے مسئلے کچھ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت میں کوشش کریں کہ اپنے بیہیویئر کے ایشوز کو کنٹرول کریں، بحث اور تکرار کو کنٹرول کریں، پرسنل اور پروفیشنل لائف کی طرف لازمی توجہ دیں اور خاص طور پر ایفرٹ کریں. اس وقت میں کریئر میں بھی کسی حد تک پرابلم کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت میں سن کافی پاورفل پلینٹ ہے اور مرکری کا ریکٹوگریٹ ہونا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. وینس بھی ریکٹوگریٹ ہے، 2 پلینٹس تو ریکٹوگریٹ ہے. اور اس وقت میں سیٹن سن کے ساتھ موجود ہے جو کہ کوئی بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے. سن آلریڈی ایک پاورفل پلینٹ ہے اور اس کے ساتھ سیٹن کا موجود ہونا بھی اچھی کنڈیشن نہیں ہوتا ہے، جو کہ کافی حد تک بیہیویئر کے ایشوز کو، معاملات کو ڈیلے کرنے کو اور بزنس میں ایشوز کریٹ کر دیتا ہے. بعض اوقات فیصلے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پروفٹ ڈیلے ہو جاتا ہے. اگر لالچ کے چکر میں کوئی کام کیا گیا تو نقصان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہیلتھ ایشوز میں اگر بیڈ ہیبٹس کو فوکس کیا گیا یا اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مسائل کچھ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیو، جہاں تک آپ کی ہیلتھ کا تعلق ہے تو کوشش کریں اپریل میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھوڑی احتیاط کریں، کیونکہ چیلنجز کریٹ ہو سکتے ہیں. اس وقت میں پلینٹس کی جو کنڈیشن ہے وہ ہیلتھ کے لیے کسی حد تک پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. مارس کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. سٹارٹ آف دی منتھ میں کسی حد تک آپ کے نزدیک آنکھوں سے ریلیٹڈ انفیکشن، اریٹیشن، درد کی شکایت، نظام ہضم کے مسائل پیدا نہ ہوں تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. آفٹر مڈ آف دی منتھ سچویشن کسی حد تک بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. 14-15 تاریخ کے بعد کوشش کریں اپنی ہیلتھ کی طرف لازمی توجہ دیں، لائف سٹائل کو، ڈائٹ کو بہتر کریں. اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی ممبرس کی ہیلتھ کی طرف بھی لازمی توجہ دیں. اس وقت میں اگر آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے تو کوشش کریں لاپرواہی نہ برتیں. کوئی مائنر ایشو میجر نہ بن جائے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، اس وقت میں کسی حد تک آپ کے نزدیک بحث اور تکرار بڑھ سکتی ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. وینس کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. جہاں آپ کے لیے ہیلتھ ایشوز پرابلم کریٹ کر رہی ہوں گے وہاں اریٹیشن، فرسٹریشن اور سینسٹیو تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک کنڈیشن کو بہتر کرتے ہوئے، ایفرٹ کرتے ہوئے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. ڈسکشن ایسی کرنے سے گریز کریں جو بحث اور تکرار کی وجہ بن سکے. پر امید رہنا ضروری ہوگا. اس وقت میں بیلنس کریٹ کریں،
اپنی پرسنل لائف میں آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن میرڈ لائف میں کسی حد تک پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں، پارٹنر کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک ان لاس کے ساتھ اٹیچ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ہیلتھ کا کوئی مسئلہ کریٹ نہ ہو جائے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی ممبرس کی ہیلتھ کی طرف بھی لازمی توجہ دیں۔ جوپیٹر کی کنڈیشن کسی حد تک تو بہتر ہے، لیکن احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بن سکتے ہیں، کوئی نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں وہ بھی بہتر بن سکتا ہے۔ مائنر ایشوز حل تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے ذہن کسی حد تک ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، چیلنجز کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت میں ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ٹرپ پلان کر رہے ہیں ابراڈ کی کوشش بھی بہتر تو ثابت ہوگی، لیکن ایفرٹ کچھ زیادہ کرنی پڑے گی۔ کوشش کریں اگر آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے تو ٹریولنگ کرتے ہوئے احتیاط کریں۔ مڈ آف دی منتھ کے بعد کسی حد تک کنڈیشن بہتر بن سکتی ہے، لیکن سوچ کا پازیٹیو ہونا ضروری ہے۔ اس وقت میں جوپیٹر اور وینس دونوں کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو احتیاط کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک نئے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن پرانے تعلقات میں بحث اور تکرار اور اختلافات بڑھ سکتے ہیں، فاصلے بڑھ سکتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، اس وقت میں آپ کے نزدیک سٹارٹ آف دی منتھ میں کسی حد تک پرابلم چیلنجز کریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آفٹر مڈ آف دی منتھ 14-15 تاریخ کے بعد کمپیریٹیولی سچویشن بہتر ہو جائے گی۔ کسی نئی جاب کے لیے آپ کی اپرچونٹی بھی کریٹ ہو سکتی ہے، کوئی ایفرٹ کریں بہتر ثابت ہوگی، لیکن اس وقت میں کوشش کریں قانونی کام کی طرف لاپرواہی نہ برتیں، کیونکہ نقصان پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے معاملات کو ڈبل چیک کرنا ضروری ہوگا۔ اپنی پروفیشنل سکلز کی طرف لازمی توجہ دیں۔ اس وقت میں بحث اور تکرار سے گریز کریں، گوسپ سے گریز کریں۔ آپ کے ساتھ کولیگز کے تعلقات بھی کسی حد تک ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جیلسی کا فیکٹر انکریز ہو سکتا ہے۔ مرکری کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے سٹارٹ آف دی منتھ میں، تو احتیاط کریں۔ پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں، تو ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ فائنانس کی کنڈیشن کسی حد تک بہتر ہے، لیکن ایکسپنسز انکریز ہو سکتے ہیں۔ بزنس میں فائدہ تو مل سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک سن کی انرجی کافی حد تک بہتر ہے، اور مڈ آف دی منتھ کے بعد وہ کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہو جائے گی، فائدہ دینے لگ جائے گی۔ تو اگر آپ کا کوئی کام سٹک تھا، پھنسا ہوا تھا، ہو نہیں تھا رہا، تو وہ کسی حد تک آپ کو فائدہ پہنچا دے گا۔ فائنانس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ایکسپنسز انکریز ہو رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہے، لرننگ آپ کی بہتر بن سکتی ہے، رزلٹ آپ کا بہتر بن سکتا ہے، لیکن چیزوں کو ڈبل چیک کرنا ضروری ہوگا۔ جہاں سن کی انرجی بہت اچھی ہے، وہاں سیٹنگ کی انرجی کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، تو کوشش کریں اپنے معاملات کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت میں ایفرٹ کرتے ہوئے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، بحث اور تکرار سے گریز کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ پوزیشن آپ کی بہتر بن سکتی ہے، سوشل سرکل آپ کا بہتر بن سکتا ہے، لیکن سٹارٹ آف دی منتھ میں کسی حد تک پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ وہ مرکری کی کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور وینس کی کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنس چلیں گے، تو کوشش کریں سینسٹیو ہونے کی بجائے اور فرسٹریشن میں فیصلے کرنے کی بجائے چیزوں کو ڈبل چیک لازمی کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک جہاں یہ 5 پلینٹس کافی حد تک آسانی پیدا کر رہے ہوں گے، وہاں چیلنجز بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ کوشش کریں یہ آپ کے نزدیک آپ کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جائیں، آپ کے فیصلے بہتر بنیں، آپ کا کوئی بزنس ہے وہ بہتر بنے، آپ کا کریئر بہتر بنے، آپ کے فیصلے بہتر بنے اور آپ کو فائدہ ملے۔ جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ سورہ دحا کی تلاوت کر سکتے ہیں لازمی کریں، اور ترجمہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ 4 کل لازمی پڑھیں، سورہ فاتحہ لازمی پڑھیں، آیت الکرسی لازمی پڑھیں، اور جو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں لازمی دیں۔ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں لازمی کریں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ ہم سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔